پیارے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات بخیر ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے جو سچائی لے کر حاضر ہوا ہوں، جو حقیقت لے کر حاضر ہوا ہوں، یقیناً یہ رونگٹا کھڑا کرنے والا ہے، ہمارا سر شرم سے جھکا دینے والا یہ معاملہ ہے، ہمارے لیے غیرت کی حد ہے اس واقعات میں، ہمارے لیے ایسی چیز ہے اس معاملات میں کہ ہمارے آنے والی نسلیں کبھی ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہزارہ لڑکیاں، مسلمانوں کی لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ میں وہی کڑوی حقیقت اور اس کے اندر جو سچائی ہے وہ لے کر میں آپ کے سامنے آج حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں بھی اور دوسروں تک زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، تاکہ اگر ایک بھی مسلم بچیاں اس معاملہ میں بچ گئیں یا پھر وہ غیروں کے ساتھ بھاگنے سے اگر وہ رک گئیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے اگر میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو حامد رضا آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس طرح کی دیگر ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ یہ فتنہ ارتداد یعنی مسلم لڑکیوں کا غیر مسلموں کے ساتھ بھاگنا یہ ہلکا پھلکا معاملہ نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی سازش کار فرما ہے۔ اس کے پیچھے جو پلاننگ ہے اگر اس کو آپ جان جائیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے، تعجب میں پڑ جائیں گے کہ اتنی بڑی سازش ہے اور ہم یوں ہی بے خوف بیٹھے ہیں یا ہم بے پرواہ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو سن کر حیرت ہوگی، تعجب ہوگا کہ 3 سال کے اندر اس ملک میں 20,000 سے زائد مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ چکی ہیں۔ 20,000 کتنی بڑی تعداد ہے، کبھی ہم نے تصور میں بھی نہیں سوچا ہوگا، کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اس طرح کا معاملہ پیش آ سکتا ہے، لیکن یہ سچائی ہے، حقیقت ہے۔ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہزارہ تعداد میں اس طرح پیش آ چکا ہے اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری ہے۔ تو اب اس پر اگر بروقت ہم نے روک نہ لگایا، اس پر ہم نے غور و خوض نہ کیا، توجہ نہ دی، تو یقیناً آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ اور یہ بھی سچائی آپ کے سامنے میں پیش کر دوں کہ اس معاملہ میں مہاراشٹر سر فہرست ہے، دوسرے نمبر پر چنئی ہے، تیسرے پر حیدرآباد ہے، پھر گجرات ہے اور دیگر بڑے شہر اس میں شامل ہے۔ تو گویا اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ 70% سے زائد جو مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگی ہے تو وہ بڑے شہروں میں زیادہ ہیں، بڑے شہروں میں یہ معاملہ زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد 30% جو دور دراز گاؤں میں یہ معاملہ یہ واقعہ پیش آ رہا ہے۔ تو بڑے شہروں میں اس طرح کا معاملہ جو پیش آ رہا ہے، اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے روشن خیالی کا ثبوت دینے کے لیے اپنی بچیوں کو یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں مکس جہاں تعلیمات ہوتی ہے وہاں بھیجتے ہیں۔ ڈاکٹر انجینئر بنانا یہ کوئی بے غیرتی کی بات نہیں ہے یا کوئی شرم و حیا کی بات نہیں، آپ ڈاکٹر انجینئر بنائیں اپنی لڑکیوں کو، لیکن خاص یہ بھی ذہن نشی رکھیں کہ آپ کے لیے دنیا سے زیادہ دین اہم ہے، آپ کے لیے دنیا سے زیادہ قیمتی اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی ہے۔ اگر آپ نے دنیا کما لیا، دنیا میں بڑی بڑی کامیابی حاصل کر لی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیا، تو یقیناً آپ کے لیے اس سے بڑھ کر بے غیرتی اور کچھ بھی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر کوئی خسارہ، کوئی نقصان آپ کے لیے نہیں ہو سکتا اگر آپ نے دین کا سودا دنیا کے مقابلے میں کر لیا۔ یقیناً یہ چیزیں ایسی ہیں جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو بڑے شہروں میں اس طرح کے معاملات پیش آ رہے ہیں، آئے دن اس طرح کے واقعات بن رہے ہیں۔ میں اپنا تجربہ آپ کو بتاؤں کہ میں ایک ایسے شخص کے گھر گیا کہ جس کے وہاں غیر مسلموں کا آنا جانا تھا، غیر مسلم نوجوان لڑکے کا آنا جانا تھا۔ میں نے اس کے گھر کے جو ذمہ دار تھا، جو گھر کا ذمہ دار انسان تھا، بچوں کا باپ جو تھا، میں نے ان سے کہا کہ آپ کے گھر غیر مسلم لڑکوں کا آنا جانا ہے، آپ اس پر روک کیوں نہیں لگاتے؟ تو بلا شبہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے، اس باپ کا یہ جواب تھا کہ ارے مولانا آپ لوگ پرانی سوچ والے ہیں، پرانی ذہنیت رکھنے والے ہیں، آپ کو نئے دور کے معاملات میں کوئی پتہ ہی نہیں آپ کو کہ کس طرح رہنا چاہیے۔ ارے ہم اس دیش میں رہ رہے ہیں تو ہم اس کے وہاں جائیں، وہ ہمارے یہاں آئیں، یہ تو اس دیش کے لیے بہت ہی اچھی مثال ہم قائم کریں، یہ تو محبت کی بات ہے، ایک دوسرے میں بھروسہ بیٹھے گا، ایک دوسرے میں وشواس بڑھے گا، اس لیے ہم اس طرح کے معاملات میں کوئی روک ٹوک نہیں لگاتے۔ لیکن چند مہینوں کے بعد وہی باپ روتا ہوا آیا میرے پاس کہ مولانا صاحب بڑی غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، جو میں نے ایسی چیزوں پر توجہ نہیں دی، اب کوئی تعویذ ایسی آپ دیں، کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس سے میری
بچہ جو بھاگی ہے غیر مسلم کے ساتھ وہ واپس آ جائے۔ اس وقت ان کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا تھا، سر شرم سے جھکا ہوا تھا۔ اس وقت وہ ماڈرنائز کی جو بات کر رہے تھے وہ سب بھوت اس کے سر سے اتر چکا تھا، وہ جو روشن خیالی کی بات وہ کر رہا تھا وہ بھوت اس کے سر سے اتر چکا تھا۔ تو لہٰذا خدا کے واسطے مسلم تنظیموں سے اپیل ہے، گزارش ہے، مسلم اداروں سے گزارش ہے کہ وہ اس معاملات میں توجہ دیں، اس معاملات میں گمبھیر ہو کر، سیریس ہو کر اس معاملات کو روکنے کی کوشش کریں، ورنہ آنے والی نسلیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ اور سارا ذمہ مولانا لوگوں پر تھوپ دینا کہ یہ روک نہیں لگاتے، یہ آواز نہیں اٹھاتے، یہ بے ناانصافی ہوگی۔ یقیناً انصاف اسی میں ہے کہ پہلے گھر کا ماحول سدھاریں، خود میں تبدیلی لائیں اور بچیوں کے معاملات میں سیریس بنیں، تب جا کر یہ حالات یقیناً درست ہوں گے، ورنہ آنے والی نسلیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں تک یہ بات پہنچائیں، تاکہ ابھی بھی وقت ہے کہ حالات قابو میں آ جائیں اور اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے راستے پر مسلمانوں کو چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم۔